رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اس کو دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب خود دہرانے سب پڑھیں گا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر برية. إن الذين کو دیکھ لیں. یہاں پہ جو ہے یہ بتائیں کہ منفکینہ پہ کیا ہے. یہاں پہ منفکینہ یہاں پہ کیا ہے اخفاء مع الغنہ. اخفاء مع الغنہ. اس کے بعد آئیں گے رسول من اللہ پہ کیا ہے یہاں پہ میم مشدد والا ہونا ہے. جہاں پہ بھی پورے قرآن میں شاد والا نون اور شاد والی میم آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا غنہ. منفکینہ پہ پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے. منفکینہ پہ اخفاء شفوی اخفاء مال غنہ میں 4 اخفاء یومی والا وہ تو ادغام ہے. بس اخفاء مال غنہ یاد کر. ابھی تو وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں. کہاں تک پہنچے ہیں قواعد سے. یہ ویسی چیزیں آپ کو جن کو ذہن نشین کر لیں. آگے یہ صحفا مطہرہ پہ کیا ہے صحفا مطہرہ کون سا میم مشدد والا. اور فیہا کتب قیمہ پہ کیا ہے اخفاء مع الغنہ کیا ہے وما تفرق تفرق را کو پر پڑھنا
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. یہاں پہ بھی کیا ہے، کیا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ بعد اس کے بعد اقلاب، لیکن یہاں پہ بھی اخفاء کرنا ہے. الا من بعد، پھر با پہ ہونٹوں کو سختی سے ملانا ہے پہلے نرمی کے ساتھ. آگے آئے ما جاءت مبینہ وما امروا، کون سی مد ہے؟ مد منفصل، مد جائز جائز مد منفصل. امروا پہ کون سی مد ہے؟ منفصل. الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، ہماری کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل، مد واجب، مد متصل، جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. جی علامہ صاحب آگے ان الذین بشد ولا كنا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم شدد ولا كنا اولئک هم شر البریہ. ان الذین شد ولا اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم. عند کیا ہے؟ اخفاء مع الغنہ. جنات عدن یہاں پہ بھی اخفاء مع الغنہ. تجری من تحتی، یہاں پہ بھی اخفاء مع الغنہ. خالدین فیہا ابدا. یہ جہاں پہ قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہے ایک چھوٹی مد لکھی ہوتی ہے، ایک بڑی مد لکھی ہوتی ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑی مد جو ہے یہ مد واجب متصل ہوتی ہے. وہ مد واجب چونکہ ہوتی ہے وہ ہر صورت کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ انہوں نے بڑی مد لکھی. اور یہ چھوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کوئی علیحدہ پڑھیں گے فیہا کو تو پھر مد نہیں ہوگی. مد منفصل ہے تو اگر کوئی شخص اس میں قصر کرنا چاہے یا چھوٹی مد پڑھنا چاہے تو چھوٹی مد بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نے تلاوت کرتے وقت چھوٹی مد پڑھنا شروع کی ہے تو پھر آخر تک آپ نے چھوٹی ہی کرتے جانا ہے، یعنی مد جائز منفصل کو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. جی دونوں کی مقدار جو ہے وہ برابر ہی ہوگی. جب آپ نے بڑی مد کرنی ہے، منفصل کو لمبا کرنا ہے یعنی توسط، دونوں کی مقدار جو ہے وہ برابر یعنی توسط ہی کریں گے مد، متصل میں اور منفصل میں. یعنی مقدار برابر ہی رکھیں، لیکن بس مین فرق وہی ہے کہ وہ اس کو لازماً کرنا ہے، جیسے اولئک شاء جاء. کیسے دوبارہ بتائیں؟ جی ہاں جی، وہ کچھ رولز وغیرہ ہیں، وہ آگے چل کے جب شیخ عبداللہ صاحب پڑھائیں گے تو اس کی وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ انشاءاللہ. شرح اکرمکم اللہ. بس یہ آج اتنا ہی کافی ہے سورۃ البینہ. تو ابھی انشاءاللہ شیخ عبداللہ صاحب وہ صفات کا باب چل رہا تھا تو اس پہ رام کمل ہوگی. ہاں جی رام کمل ہوگی، رام
شيء. بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله. لا شيء.